بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 191 آیت نمبر 213 ہے۔ آیت تو طویل ہے لیکن آیت کے اندر مختصر 4 جملے ہیں۔ تو سبق کا عنوان اور آیت کا عنوان، پہلے جملے کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اختلاف بعد الوحدت، یہ جو لوگوں میں اختلاف آیا امتوں میں، یہ اتفاق کے بعد آیا، پہلے اتفاق تھا پھر اختلاف آیا۔ دوسرے جملے اور اختلاف کے ساتھ ساتھ ختم جو ہوا وہ انبیاء کی دعوت کے ساتھ اور دعوت بذریعہ کتب کے۔ دوسرے جملے کے اندر یہ ہے کہ اختلاف کن لوگوں نے کیا اور کب کیا اور کیوں کیا۔ تیسرے جملے کا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، اس جملے کے اندر یہ ہے کہ اختلاف کے وقت اہل حق کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حق کے اوپر مضبوط کیا، استقامت نصیب کی۔ اور چوتھا جملہ جو ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کا حاصل یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں ذکر تھا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کہ زینت کو کافروں کو جو ہے دنیا اچھی اللہ نے دکھائی ہے اور وہ اچھی لگتی ہے، اسی دنیا محبت کی وجہ سے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں میں اختلاف جو ہے وہ دنیا اس کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ جب ماقبل میں 2 گروہوں کا ذکر تھا، ایک کافر اور ایک مومنین، تو اب اس آیت میں ذکر ہے کہ ان کے اندر جو اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے دعوت بالکتاب کی ضرورت ہے کہ کتاب کے ساتھ دعوت دی جائے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، معنی کفر اور شرک ختم ہو جائے گا اور اسلام باقی رہے گا۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ جملہ ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ کان الناس، کانا تو ماضی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، امت واحدہ سے مراد یہاں پر وہ امت مراد ہے جو ایک عقیدے کے اوپر ہو، عقیدہ ایمان اور توحید پر، تو امتاً واحدتاً سے مراد عقیدہ واحد مراد ہے۔ تو کان الناس امتاً واحدتاً، تھے لوگ ایک عقیدے پر، یعنی ایک امت تھی ایمان والے، اس میں کافر اور مشرک نہیں تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے قریب تک، ہاں گناہگار تھے لیکن عقیدے میں سب کا اتفاق تھا۔ تو اس کے بعد فبعث اللہ النبیین، جب عقیدہ ایک تھا، مومن تھے، تو پھر فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اس کی تفریح اس کے اوپر درست نہیں ہے کہ جب ایک لوگ تھے، عقیدہ توحید کا تھا، تو پھر اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ تو یہاں وقف ہے، وقف کا معنی عبارت محذوف ہے، اور وہ ہے فاختلفوا، تو لوگوں نے پھر بعد میں اختلاف کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد اختلاف یہ ہے کہ کفر پیدا ہو گیا، شرک پیدا ہو گیا، کچھ اہل ایمان والے کچھ اہل کفر والے ہو گئے۔ تو جب اختلاف پیدا ہوا تو اختلاف کے ختم کرنے کے لیے ایک طرف کافر ہے ایک طرف مشرک ہے، اور کافر اور مشرکوں کا زور زیادہ اور ایمان والے کم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق بیان کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا۔ تو فبعث اللہ النبیین، اس پر تفریح ہے۔ اس کی دلیل کہ یہاں فاختلفوا محذوف ہے، ایک تو یہ کہ بعد آیت، اسی آیت کے اندر بعد میں فیما اختلفوا فیہ، کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ انبیاء ان لوگوں کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کو ختم کریں۔ تو معنی یہ ہے کہ یہاں پر اختلاف کا لفظ ہے۔ دوسری دلیل اس پر سورہ یونس کی آیت نمبر 19 ہے، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، وہاں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ ایک امت تھی لیکن بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور تیسری دلیل اس کے اوپر حضرت ابی بن کعب کی جو قرات ہے، اس قرات کے اندر ہے کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا کی عبارت ہے، تو اس لیے فاختلفوا مقدر ہے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء یہاں نبیین رسولوں کو پر اطلاق کیا گیا ہے، اس سے رسول بھی مراد ہے، ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مبشرین، طریقہ دعوت یہ ہے کہ وہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے تھے، وہ منذرین، اور جو نہیں مانتے تھے ان کو ڈراتے تھے، اس کو کہتے ہیں طریقہ دعوت۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کے ساتھ کتابیں بھیجی
یہاں الکتاب سے اس میں جنس مراد ہے اور بڑی کتابیں مراد ہے۔ معہم اس لیے ذکر کیا کہ علیہم نہیں ذکر کیا، کیونکہ ہر کتاب ہر نبی کے اوپر نہیں اتری، بعض کتاب کسی ایک نبی پر اتری اور وہ دوسرے انبیاء کے پاس رہی ہے، اس لیے کہا وَأَنزَلَ، اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتابوں کو، بالحق یہ معنی ہے متلبسا بالحق، یہ حال بنتا ہے انزل کی ضمیر سے یا الکتاب سے کہ اس حال میں کہ وہ کتاب حق کے ساتھ متلبس تھی، معنی چمٹی ہوئی تھی کہ حق تھا اس کتاب کا اندر، سچ، یا یہ بالحق معنی بے اظہار الحق بے بیان الحق، کہ وہ کتاب حق کو بیان کرنے کے لیے آئی تھی جو اللہ کی توحید ہے اور اللہ کا دین ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب آئے اور کتابیں لے کر آئے تو مقصد کیا تھا لیحکم بین الناس، یہ لیحکمہ کی ضمیر کتاب کی طرف لوٹتی ہے یا نبی کی طرف، کہ وہ نبی یا وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان میں، فیما ان مسائل کے اندر اختلافو کی اختلاف کیا ان لوگوں نے فی اس مسئلے کے اندر۔ تو فیصلے سے یہ مراد نہیں کہ عدالتی فیصلہ، فیصلے سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک اور ایمان کے مسئلے میں فیصلہ کہ ایک طرف سے کفر ہے اور ایک طرف سے ایمان ہے، اس طرح توحید سنت اور بدعت کے درمیان میں فیصلہ کریں، اس طرح گناہ اور نیکی میں معصیت میں، اور ایک طرف سے نیکی ہے اس میں فیصلہ، ظالم اور عادل کے درمیان میں، معنی ہر چیز کا فیصلہ مراد ہے یہاں پر۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اس جملے کے اندر یہ ہے کہ یہ اختلاف کن لوگوں نے کیا اور کیوں کیا اور کب کیا۔ تو اختلاف جو ہے علماء سو نے کیا، جن کو اللہ نے کتاب دی گئی تو کتاب کو جن لوگوں نے پڑھا تو کچھ لوگوں نے کتاب کے اندر پھر تحریف اور تبدیلی اور کتاب میں یہ عمل نہ کرنا شروع کیا، تو ان علماء سو جس کو کہتے ہیں برے علماء۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور اختلاف نہیں کیا، فِيهِ اس حق کے اندر، ہی ضمیر راجع الحق کی طرف، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو، اوتوہ میں ضمیر حق کی طرف لوٹ رہی ہے، مراد یہ اوتوہ علم الحق، جن کو حق کا علم دیا گیا ان لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا۔ مزید قباحت کے لیے قید لگائی کہ من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں اور دلائل کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ایک تو اختلاف اہل کتاب نے کیا اور علماء سو نے کیا، برے علماء نے، اور حق واضح ہو جانے کے بعد کیا، تو یہ انتہائی قبیح اور انتہائی بری عادت تھی ان کی۔ اختلاف تو اوت الکتاب نے کیا اور حق آ جانے کے بعد کیا، لیکن کیوں کیا؟ بغیم بینہم، معنی حسد کی وجہ سے۔ یہ اختلاف اجتہادی اختلاف نہیں تھا یا ناسمجھی کی وجہ سے نہیں تھا کہ سمجھتے نہیں تھے، بلکہ سمجھتے تھے اور اجتہاد بھی نہیں، بلکہ حسد اور ضد کی وجہ سے کرتے تھے۔ بغیم بینہم، بینہم پر اشکال ہے کہ حسد تو آپس میں نہیں کرتے تھے وہ جو کافر لوگ ہیں آپس میں، بینہم معنی کافر اور مشرک وہ تو سب ایک مذہب پر ہے، تو عبارت یہ ہے کہ بغیم بینہم و بین اہل الحق، یہ اختلاف ان کے درمیان میں تھا اور اہل حق کے درمیان میں تھا، لیکن چونکہ ذکر کیا اس جانب کو جو کہ باطل ہے، یعنی بینہم کافروں کے درمیان، کیونکہ یہ حسد پیدا ان کی طرف سے تھی، یہ حسد ان کی طرف سے، اس لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ یا بعض حضرات نے کہا کہ بغین معنی باز بینہم، لفظ ہے بازہ، بازہ کا معنی یہ ہے کہ انڈے ڈالے تھے اس حسد اور اختلاف نے بینہم ان کے درمیان میں، معنی وہ حسد ان کے اندر پیدا ہو رہا تھا، دن بدن ترقی کر رہا تھا، جیسے مرغی انڈے ڈالتی ہے تو وہ حسد بھی انڈے ڈال کر ان میں بہت پھیل چکا تھا۔ تو فہد اللہ الذین آمنوا کے جملہ اس پر تفریح ہے کہ جب ایسے اختلافات آ گئے تو انبیاء کی دعوت کیا ناکام ہو گئی، ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہ، انبیاء کی دعوت ناکام نہ رہی، کامیاب رہی، اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور حق پر ڈٹا رکھا اور استقامت دی۔ فہد اللہ، اللہ نے رہنمائی کی، الذین آمنوا ایمان والوں کی، لما اس چیز کی طرف اختلافوں کی اختلاف کیا، فی اس کے اندر۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں اختلاف کیا؟ تو اختلاف تو مطلب جس چیز میں کیا وہ اسلام کفر بھی ہے اور توحید بھی ہے، تو اختلاف دو چیزوں میں تھا، ایک طرف توحید تھی، ایک طرف کفر تھا، ایک طرف ایمان تھا، ایک طرف کفر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو رہنمائی کی تو ان دو میں سے کس کی طرف، کیا کفر اور شرک کی طرف رہنمائی کی یا ایمان اور توحید کی طرف؟ تو من الحق بیان ہے ماں کا کہ نہیں، اختلاف جس چیز میں تھا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حق اور ایمان کی طرف رہنمائی کی۔ یہ جو رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا، بِإِذْنِ ہی معنی بے توفیق ہی، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے اپنی توفیق کے ساتھ ایمان والوں کو اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے۔
اور وہ اس پر ڈٹے رہے اور استقامت رہی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی ہدایت میں کجی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیڑھا پن نہیں ہے، وہ سیدھی ہے۔ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے حالات رہیں۔ اور تفسیر قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان الناس، کان استمرار ہے کہ ہر وقت لوگ ایک امت رہتی ہے۔ جب ایک نبی آتا ہے دعوت دیتا ہے تو کافر پر عذاب آتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر مومن رہتے ہیں، وہ مومن رہتے ہیں تو پھر بعد میں اختلاف ہوتا ہے، پھر اس طرح سلسلہ چلتا 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 آخر تک یہ رہا ہے، اور یہ ہر دور میں رہے گا۔